کیا مرد اور عورت صرف دوست ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل کے لبرلز مسلم میں بہت کامن پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کو صرف یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی ایک مخصوص ایریا میں ایک خاص پروٹوکول میں مرد اور عورت دوست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت سے سلیبریٹیز، ایکٹر اور ایکٹریسز کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے کام کریں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ایشوز نہیں ہے۔ اب یہ ان کی رائے ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے امپورٹنس رکھتی ہے جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب اس دنیا میں کچھ لوگ میرے جیسے بھی ہیں جو کہ پرانی سوچ کے مالک ہیں، جنہیں اکثر آپ لوگ دھگیانوسی سوچ کے مالک کہتے ہیں یا کنزرویٹو تھنکرز کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا اور دنیا کی باتیں اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی جتنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں امپورٹنس رکھتی ہیں۔ اسی طرح اس سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھونک لو اس سے کہ تم ایک نامحرم کو چھوؤ۔ کیل میرے ہاتھ پہ لگے تو بہت تکلیف ہوگی، میرے پاؤں پہ لگے تو درد کے مارے مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گناہ پر کتنا ایمفسائز کیا ہے، کتنا زور دیا ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھونک لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت پاس ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا ہمیشہ شیطان ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ جب آپ اس آیت کی تشریح پڑھتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ ایسے کاموں کے پاس ہی نہ جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف مائل کریں۔ اب اس کا انالیسز آپ خود کریں کہ آپ کے گرد و نواح میں جو پبلک پلیسز ہیں، جو پبلک پارکس ہیں، جہاں پہ کپلز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کپلز دو طرح کے ہوں گے۔ یا تو وہ ایسے انسٹیٹیوٹ سے آئے ہیں جہاں پر کو ایجوکیشن ہے، یا وہ کسی ایسے ادارے سے آئے ہیں جہاں پر مرد اور عورت اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ ایک نامحرم مرد، ایک نامحرم عورت اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ڈزنٹ میٹر وہ دین کی بات کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر وہ کام سے ریلیٹڈ کوئی بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان ہمیشہ تیسرا شیطان ہوگا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ورگلانا۔ شیطان جب ان کو ورگلا لیتا ہے نا، جب گناہ پر مائل کر لیتا ہے، تو پھر یہ دونوں اس گناہ کو جسٹیفائی کس طرح سے کریں گے؟ یار ہم دونوں میں نا بڑی فرینکنس ہے، ہم دونوں میں نا بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اب اس فرینکنس میں کیا ہوگا کہ مرد کبھی عورت کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارے گا، کبھی عورت مرد کے کندھے پہ ہاتھ مارے گی۔ پھر وہی بات کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے سر میں کیل ٹھونک لو۔ اس لیے جناب والا، آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں تاکہ آپ بڑے بڑے گناہوں سے دور رہیں۔